مباحث اور محترم سامعین حضرات گرامی، دوست ماسٹرز اور مہمان حضرات، میری آج اس کہانی تقریر جسے خطابت میں آئس بریکر کہا جاتا ہے، میں کافی عرصے سے راشد صاحب کے ساتھ آفس میں تو منسلک ہوں اور ان کے ساتھ میرا یہاں آنا جانا رہا. ہمیشہ میں مہمان کے طور پہ یہاں بیٹھتا تھا اور سوچا تھا کہ میں کیسے بولوں گا، کیسے میرا مطلب یہ کانفیڈنٹ بحال ہوگا. راشد صاحب نے مجھے بہت دفعہ کہا اور اس سے کئی سالوں گزر گئے. اب جب اردو کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے کہا کہ عمران ہمت کرو، ابھی نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے. انہوں نے کہا اردو کا معاملہ ہے تو بہت آسانی سے بول سکتے ہو، تو اس میں اتنے سوچنے والی بات بھی نہیں ہے. انگلش میں تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کیا بولیں کیا نہیں بولیں. تو میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ میں جنوری 1978 کو اس دنیا میں آیا اور میرا بچپن ناظم آباد نوک بی ایک بہت مشہور علاقہ ہے بربشہ سوسائٹی، وہاں گزرا. اور ہم چونکہ کرائے گھر میں رہا کرتے تھے تو مختلف ایریاز میں شفٹنگ رہی اور اس طرح کا ماحول رہا. میں تھوڑا بچپن سے تھوڑا سا بہت ذرا شرمیلی طبیعت کا بھی رہا، بہت جلدی گھلنا ملنا تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر کچھ ایسا وقت رہا کہ میں گھر میں سب سے تقریباً 1 درجن بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں. میں تو اکثر گھر والے کام کاج کے لیے مجھے ہی بلایا کرتے کہ عمران دودھ لے آؤ، عمران پتی لا دو، عمران یہ لا دو، عمران سبزی لا دو. بلکہ اکثر ایسا ہوا تھا کہ میں گلی میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور جیسی میری باری آئی دوسرے بہن نے اشارہ دیا عمران جلدی آؤ مہمان آ گئے. اب میں نے بلّا چھوڑا اور میں بھاگا فوراً. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے آج تک کرکٹ کھیلنا نہیں آئی. اس کا پتہ یہ رہا. خیر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ راشد نے مجھے کافی گائیڈ کیا کہ آئس بریکر میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے واقعات بتانے ہوتے ہیں اپنے بارے میں. تو سب سے زیادہ جو اہم واقعہ جو مجھے میری زندگی میں ابھی 3 سال پہلے پیش آیا وہ میری والدہ کی آخری ایام تھے، وہ پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہوا کچھ اس طریقے سے کہ امی میری بیمار پڑ گئیں آہستہ آہستہ اور ہم سب ان کے پاس اکٹھے ہونے لگے کیونکہ وہ بڑے بھائی کے ساتھ گھر میں رہائش پذیر تھیں. تو مختصر یہ تھا کہ آخری دنوں کی بات ہے کہ میری وائف نے مجھے کہا کہ عمران آپ کچھ بھی کریں، آفس سے چھٹی لیں اور امی کے پاس چلیں کیونکہ ان کی طبیعت سے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ جانے ان کی زندگی کتنی رہ گئی ہے. تو وہ اور ہم سب گھر والے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور تقریباً رات کے 11:30 کا ٹائم تھا. باقی بہن بھائی وغیرہ سب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر تھکن کے باعث وہ سب کچھ سونے چلے گئے، کوئی اپنے گھر چلے گئے. میں اور میری زوجہ جو ہے میری بیگم، ہم ان کی امی کے بالکل دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. امی بالکل سائلنٹ ہو چکی تھیں اور ان کا بس منہ کھول کے وہ ان کو انشور دودھ پلایا کرتے تھے. اللہ جانے کہ وہ ان کے پیٹ میں جا کے بس ٹھہر رہا تھا کیا تو کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ میری زوجہ نے بیگم نے مجھ سے کہا کہ عمران آپ بھی کچھ آرام کر لیں. تو امی کے برابر میں 2 چیئر رکھی، میں تھوڑا سا لیٹا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر مجھے خیال آیا کہ یار آرام کیا کرنا، یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر امی کو یاد کرتا رہ جاؤں گا. یہاں پر حضرت علی کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت جو ہے وہ آخرت میں نجات کا باعث ہے. تو بس میں دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو پھر میری بیگم نے مجھ سے کہا عمران آپ کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا نہیں بس میں بیٹھا ہوں. تو بیگم بھی اس سے کچھ سفارہ پڑتی رہی اور میں امی کے ساتھ ان کی کام نکلنا پڑتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا. اچانک تھوڑی دیر کے بعد وائف نے آبزرو کیا کہ ان کے پاؤں کچھ ٹھنڈے ہونے لگے، یعنی کہ ان کا بالکل آخری نظر کا وقت سامنے آ رہا. تو میں نے اپنی امی کی بالکل اس وقت آنکھیں کھلی دیکھی، انہوں نے ایک آنکھ کھولی، یعنی اس وقت بالکل ان کا بالکل وہ آخری ٹائم تھا. تو مجھے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میرے سامنے بیٹھ گیا. اور پھر میں بہن کو اٹھانے کے لیے بھاگا کہ شاید ان کو اٹھاؤں یا بھائی کو اٹھاؤں. اور پھر اتنے واپسی آیا تو گھر میں ایک شور اور سبپا ہو گیا. امی چلی گئیں، امی چلی گئیں، امی چلی گئیں. ابو پریشان، ابو رونے بیٹھ گئے یہ کیا ہو گیا. بہن آئی عمران تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا. بھائی مجھے کہہ رہے ہیں یار تم مجھے اٹھاتے تھے کم از کم، امی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے امی چلی گئیں. اب ہم امی کو کیسے کہیں گے. آفٹر آل امی جو ہے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئیں اور وہ واقعہ جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ سے رہ گیا. تو آئس بریکر میں بظاہر تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، مگر یہ واقعہ میری زندگی میں ایک ایسا پیش آیا. اور ماں جیسی ہستی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسے ابھی والدہ محترمہ راشد صاحب نے بیان فرمایا کہ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس سے کوئی نیبل تو ہوتا نہیں ہے. تو بس وہ واقعہ بہت زبردست زندگی کا واقعہ ہے جو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں. اور اس سے آگے اور کچھ تھینک یو. ہمارے آج کے تیسرے مقرر محترم جناب راشد دستگیر صاحب ہیں اور ان